أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، حبيب إله العالمين، رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين، وأنبياء الله المرسلين، وملائكته المقربين، وعباد الله الصالحين. درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تو تمہاری ہر بات کو غیر مشروط طور پر سنتا بھی ہوں اور تمہاری ہر دعا کو غیر مشروط طور پر قبول بھی کرتا ہوں، اور تمہاری اس دعا کے سننے اور قبول کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ تمہیں کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن میری تم سے بھی ایک درخواست ہے، میری تم سے بھی ایک تمنا ہے، میں تمہارے بارے میں بھی ایک خواہش رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں تمہاری بات سنتا ہوں اور تمہاری دعوت پر لبیک کرتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں، تو تم بھی میری بات کو سنو اور میری بات پر عمل کرو، اور میری بات کی صداقت پر، میری صداقت پر، میرے اوپر، میری قدرت و طاقت پر، میری رحمت و کرم، میری رحمت و کرم پر، میرے لطف و احسانات پر ایمان لاؤ. اور اگر تم میری بات سنو گے اور میرے لطف و کرم پر، میری رحمت پر، میری عزت و کرامت پر، میری قدرت و طاقت پر اور مجھ پر ایمان لے آؤ گے، تو یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے تم کو رشد و تکامل عقلی حاصل ہوگا. تم اس تکامل کی طرف بڑھ سکو گے جس تکامل کی طرف بڑھنے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو اس ذیل میں یہ بات آئی تھی کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہم پہلے نقل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کل کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں. تو ابو حمزہ سمالی امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، جو چیز تمہیں اللہ کی رضا اور جنت سے قریب کر سکتی ہے، اور جو چیز
تمہیں نار جہنم سے اور اللہ کے غضب سے دور کر سکتی ہے وہ وہی ہے کہ جس کا میں نے تم تک حکم پہنچا دیا ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر سکتی ہے اور اللہ کی خوشی اور اللہ کی جنت سے تمہیں دور رکھ سکتی ہے، اور جو تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا سکتی ہے، وہ وہی بات ہے کہ جس سے میں نے روکا ہے۔ یعنی اگر جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے کرنے کا ان کو کرو گے تو اللہ عز و جل کا تقرب اور جنت کا قرب اور جہنم سے دوری، عذاب الہی، اللہ کی ناراضگی سے دوری حاصل ہوگی، اور جن باتوں سے میں نے تمہیں روکا ہے اگر تم ان کو انجام دو گے تو تم جہنم کی طرف کھنچ کے چلے جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی تمہیں آ لے گی اور اللہ کی خوشی اور جنت سے تم دور ہو جاؤ گے۔ اور روح الامین نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی شخص کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ دنیا میں جو اس کا رزق ہے وہ اس کو پہنچا نہ دے۔ تو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور طلب رزق کے سلسلے میں اچھے راستوں کو اختیار کرو، حرام راستوں سے تکبر کے ذریعے لوگوں پر رزق سے مراد تمام قسم کا رزق ہے۔ رزق سے مراد صرف دانہ پانی نہیں ہے، صرف روٹی چاول نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ رزق سے مراد روح کا رزق، رزق سے مراد علم، طہارت نفس، تزکیہ نفس، عبادت کی توفیق، اطاعت الہی کی توفیق، تلاوت قرآن کی توفیق، فہم قرآن کی توفیق، تعلیم و تعلم، تفکر و تدبر، جتنے بھی ضروریات انسانی ہیں ان تمام چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رزق کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اس کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو، اور کوئی شخص اپنے آپ کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ کسی بھی رزق کے حصول کے لیے غیر حلال طریقے سے وارد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارا رزق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہیں اسی وقت مل سکتا ہے جب تم اس کی اطاعت کرو گے۔ بہت بڑی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امام محمد باقر علیہ السلام نقل کرتے ہیں۔ انسان علم بھی حاصل کرے تو حلال طریقے سے، یعنی کیا؟ یعنی علم دکھاوے کے لیے حاصل نہ کرے، لوگوں پر روب جمانے کے لیے حاصل نہ کرے، لوگوں سے کج بحثی کرنے کے لیے حاصل نہ کرے۔ اگر لوگ ان سے سوال کریں تو ان پر روب نہ جھاڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ علم بالمرا، دکھاوے کے لیے جو علم حاصل کیا جائے، جو عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے، جو عبادت اس لیے کی جائے کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، جو بات اس لیے کی جائے کہ لوگ اس کو پسند کریں، یہ حرام طریقہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو خدا پسند بات کہنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں خدا پسند بات کہوں گا تو لوگوں کو ناپسند آ جائے گی، لوگ اگر ناپسند کریں گے تو میں کیسے بات کروں گا۔ جب کوئی انسان اللہ کی پسندیدہ بات کرتا ہے تو اللہ خود اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، جن لوگوں تک اس کو بات پہنچوانا ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ ان لوگوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور وہ اس بات کو پہنچانے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے آمادہ رکھیں، اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو اپنے پیش نظر رکھیں،
اپنے آپ کو اس کے سامنے حاضر و ناظر سمجھیں، اور خود یہ باور کریں کہ ہم اپنی نگاہ بصیرت سے، نگاہ دراکہ سے، نگاہ عقل و خرد سے، نگاہ تفکر و تدبر سے اس کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اس کے انوار سے نورانیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں توجہ دلائی، اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اور تمام ائمہ نے اسی بات کی طرف ہم لوگوں کی توجہ کو منتقل کیا۔ تو بات کل ہوئی تھی یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو ایک درمیانی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، تم لوگ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اس قسم کی کیفیت میں ہوں کہ آگے جانے والے بھی ان کی طرف پلٹیں، پیچھے رہ جانے والے بھی ان کی طرف بڑھتے، جو غلو میں آگے بڑھ گئے وہ بھی ان کے پاس بیٹھ کر سکون محسوس کریں، اور جو بالکل بھی نہیں پہچانتے یا پہچاننے میں کوتاہی کرتے ہیں یا نعوذ باللہ حسد میں گرفتار ہیں یا نہیں ماننے کی کوشش کرتے، وہ بھی ان لوگوں کے پاس آ کر سکون اور طمانینت حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس کیفیت میں ہوں گے تو وہ ان لوگوں کی ہدایت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کوئی ایسے آدمی ایسی کیفیت میں ہو کہ ایک غالی بھی اس کے پاس بیٹھ کر محسوس کرے کہ بھئی یہ تو ایسی بات کہتا ہے جو ہمارے دل میں اترتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس کی تربیت کر کے اس کو اس غلو سے نکال سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ ایسے لوگوں کے اس کے پاس آئیں جو کوتاہی کر چکے ہیں معرفت الہی میں، جو اللہ کی پہچان میں تک نہیں پہنچے ہیں، جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقام کو نہیں پہچان پائے ہیں کسی بھی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا کینے اور حسد کی وجہ سے، یہ بھی جب اس کے پاس آئیں اور سکون محسوس کریں اور اس میں اپنائیت محسوس کریں، اس کے اخلاق میں حسن محسوس کریں، اس کے اخلاق کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس کی محبت قائم ہو جائے، تو یہ ایک سلسلہ بن جائے گا ان کے لیے ہدایت کا، کہ آہستہ آہستہ اس کی باتیں ان کے دل میں جب اترتی چلی جائیں گی تو ایک مقام آئے گا کہ وہ ان کی ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 میں غالباً ارشاد ہوتا ہے، 143 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن مجید میں خداوند عالم نے مسلمانوں کے لیے فرمائی ہے۔ یہ ہے کہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے تم لوگوں کو ایک امت وسط قرار دیا۔ کیا ہے امت وسط؟ امت وسط یہ ہے کہ وہ ایک ایسی امت ہے کہ وہ تمام امتوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اب اس وقت ہم مسلمان اس امت وسطی کو بننے کی کیفیت سے خارج ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے بات کو سمجھے بغیر رد کر رہا ہے، ہر آدمی ایک عجیب خلفشار مچا ہوا ہے۔ خود مسلمان آپس میں کسی درمیانی چیز پر متفق ہونے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو تمام امتوں کو کیسے وہ اپنے گرد جمع کر سکتے ہیں؟ تمام امتوں کے کیسے وہ سردار بن سکتے ہیں؟ لیکن فریضہ مسلمانوں کا یہ ہے، فریضہ علماء اسلام کا یہ ہے، فریضہ طلاب علوم دینی کا یہ ہے، فریضہ ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب سے منسوب کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ان کی شفاعت کریں، فریضہ ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں اور اس دعا کے نتیجے میں ہمیں زندگی ملی ہے،
ان لوگوں کا فریضہ یہ ہے جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں رونے والا سمجھتے ہیں، ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے رہیں کہ تو تمام امتیں، وہ چاہے یہودی ہوں، چاہے مسیحی ہوں، چاہے بت پرست ہوں، چاہے بقول قرآن کے صائبین یعنی ستارہ پرست ہوں، چاہے ہنود ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، سب کے سب ان کے پاس آ کر سکون حاصل کریں، ان کے پاس جمع ہوں، ان کے پاس جمع ہو کر اب ایک شیلٹر میں اپنے آپ کو محسوس کریں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہمارے سامنے یہ گواہی دے سکو کہ یہ تیرے بندے تھے پروردگار، انہی نے بڑی نیکیاں کی ہیں۔ اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے، اگر ان سے تیری معرفت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اگر ان سے تیری اطاعت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اگر ان سے تیرے احکام کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اگر انہی نے تیرے مناہی پر عمل کر کے کوئی کوتاہی کی ہے تو تو انہیں بخش دے۔ اب آپ کہیں گے یہ مولانا آپ کہاں سے لے آئے بات؟ یہ بات اس بات سے آتی ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ان سب کی گواہ بنو اللہ کے سامنے اور رسول تمہارا گواہ بنے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، ان کی پوری زندگی اس بات پر صرف ہوئی، انہی نے عبادت میں اتنی مشقتیں اس بات پر اٹھائیں، انہی نے اپنے اعلیٰ اولاد اور ناموس کو قربان اس بات کے لیے کیا کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ اپنی امت کے گناہ گاروں کو بخشوا سکیں۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کے لیے آمادہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ میرے بندوں نے، میری امت کے لوگوں نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے، ان سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہے، انہی نے اگر کوئی گناہ کیا ہے، انہی نے اگر کوئی تیری نافرمانی کی ہے، اگر تو انہی نے تیرے اوامر سے پہلو تہی کی ہے، اگر انہی نے تیرے نواہی پر عمل کر کے کوئی گستاخی اور جسارت کی ہے تیری بارگاہ میں، اگر انہی نے تیری معرفت کی کوشش نہیں کی، اگر انہی نے مجھے نہیں پہچانا، اگر انہی نے میرے اہل بیت کو نہیں پہچانا، تو پروردگار میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ارادتاً انہی نے نہیں کیا تھا، یہ لغزش ہو گئی ان سے، تیرے رحم و کرم پر ایمان اور تیرے رحم و کرم پر اطمینان رکھ کے ان سے یہ لغزش ہو گئی، تو پروردگار تو انہیں معاف کر دے۔ تو جب رسول ہمارے لیے یہ گواہی دیں گے اللہ کے حضور، تو اللہ ہم سے بھی یہی گواہی چاہتا ہے دوسری امتوں کے بارے میں۔ تو اب اگر ہم اس دنیا میں کسی کے لیے یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوں کہ اس کی لغزش عمدی نہیں ہے، اس کی لغزش سہون ہو گئی ہے، کسی مجبوری سے ہو گئی ہے، یہ واقعاً خدا کی نافرمانی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یہ واقعاً امت میں افتراق نہیں پیدا کرنا چاہ رہا تھا، یہ واقعاً امت کو جہالت میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس سے کوتاہی ہو گئی، عمدن نہیں ہوا، پروردگار تو اسے معاف کر دے۔ تو ہم لوگوں سے اللہ یہ توقع رکھتا ہے، مسلمانوں سے، علماء اسلام سے، علماء طلاب علوم دینی سے اللہ کی توقع یہ ہے کہ یہ امت وسطی بن کر رہیں، یعنی سب کے لیے ایک چھترار درخت ہو کہ اس درخت کے نیچے آ کر سب لوگ سکون محسوس کریں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے قرآن مجید کا، ایک بہت بڑا پیغام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک بہت بڑا پیغام ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ہم لوگوں کے لیے کہ یہ جو آپس کی چپقلشیں ان کو چھوڑ کر پوری انسانیت کے لیے تم امت وسطی بن جاؤ، پوری انسانیت کے لیے تم پناہ گاہ بن جاؤ کہ جب انسانیت پریشانی کے عالم میں دکھی ہو جائے، جب اس کو کہیں سکون نہ ملے تو وہ تمہارے پاس آ کر سکون محسوس کرے۔ بہرحال یہ بات تمام مسلمان سوچنے کی ہے، تمام علماء اسلام، تمام طلاب علوم دینی، تمام مبلغین اسلام کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور انسانیت کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے پہلے ہمیں آپس میں اپنے سلوک کو درست کرنا پڑے گا، پہلے ہمیں اس بات کو باور کرنا پڑے گا کہ نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بے عین ہی وہی خدا کا مطلوب ہے، اور نہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ جس شخص کو ہم
گمراہ یا کافر کہہ رہے ہیں اس کی ساری باتیں غلط ہیں. یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ذرا سی کسی کے بات نکل جاتی ہے ایسی کہ جو ہمیں ناپسند آتی ہے تو فوراً ہم اس پر مختلف قسم کے الزام بغیر کسی دلیل کے تھوپنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جاسوس ہے فلاں قوم کا، یہ فلاں ادارے سے پیسے کھا رہا ہے، یہ فلاں حکومت سے پیسے کھا رہا ہے، اس کے ساتھ فلاں حکومت لگی ہوئی ہے. بغیر کسی بات کے اندازے لگاتے ہیں، تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی. اور اگر واقعاً کسی مومن میں کوئی عیب ہو تو اس کا بیان کرنا غیبت ہے، اور اس غیبت کو اتنا حرام قرار دیا ہے خدا نے کہ کہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے اپنے مردار بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھا لیا. اتنی تکلیف دہ عمل ہے غیبت. اور غیبت یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب ہو، کسی کو کوئی برائی ہو، کسی کا کوئی گناہ ہو، اس کو ملأ عام میں بیان کرنا، اس کے سامنے یا اس کے پیچھے، یہ غیبت ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. اور جو اس میں نہ ہو یا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم نے دیکھا ہی نہ ہو، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں. اول تو یہ کہ مومن کی معاملات کو کریدنا خود حرام ہے، تجسس حرام ہے. ولا تجسسوا، آیت ہے قرآن کی کہ تجسس نہ کرو کہ کوئی کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیا آ رہا ہے اس کے پاس، کون جا رہا ہے، کیسا اس کا اخلاق ہے. تجسس کی ضرورت نہیں. جو اخلاق وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کے اوپر آپ بنیاد رکھیں. کسی کی نیت پر حملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا. پھر اس کے بعد جب تک کسی کے بارے میں واقعاً نہ پتہ چلے کہ یہ خراب آدمی ہے، واقعاً ہمارے پاس ثبوت نہ ہو کہ یہ کسی ایجنسی کا آدمی ہے، واقعاً ہمارے پاس ثبوت نہ ہو کہ اس نے کسی سے مال و دولت کھایا ہوا ہے اور کسی کے لیے کام کر رہا ہے، ہم کسی کی نیت پر شبہ کرنے کا حق نہیں رکھتے. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جن کا وجود نہیں ہوتا، ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس سے وہ چیز پھٹکی نہیں ہوتی اور وہ کہی دی جاتی. ہمارے منہ پر آ کے لوگ کہتے ہیں. جن محفلوں میں کہی جاتی ہے ان محفلوں سے آ کر لوگ نقل کرتے ہیں. اس لیے جب ہمارے سامنے کسی ہمارے دوست، کسی ہمارے بزرگ، کسی عالم دین، کسی مجتہد، کسی مرجع، کسی بھی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے جو ثابت نہیں ہوتی تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے بارے میں بغیر کسی بنیاد کے باتیں پھیل گئی ہیں، اسی طرح سے اس کے بارے میں بغیر کسی بنیاد کے باتیں پھیل گئی ہیں. تو ہم پر تو اس بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا. ہمارے پاس بہت سے سوالات آتے ہیں کہ صاحب فلاں نے یہ بات کہی ہے تو وہ تو آپ کی خیال کیا ہے کہ وہ کسی ایجنسی کا آدمی؟ میں یہ کرتا ہوں کہ بھائی اس نے اتنا عرصہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، اللہ اللہ کرتا رہا، ہم نے اس کو عبادت کے عالم میں دیکھا، ہم نے اس کو تفقہ اور فقاہت کی منزل پر دیکھا، ہم نے اس کو درس و تدریس میں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اس نے طلاب کی تربیت کی ہے، حوزے کی خدمت کی ہے. اب اس سے چار باتیں ایسی سرزد ہو گئی ہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں غلط ہیں. فقہا سے بھی ممکن ہے اس کا اختلاف ہو اور فقہا کی نظر میں بھی بعض غلط ہو، لیکن اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ جاسوس ہے نعوذ باللہ بغیر کسی ثبوت کے، یا یہ کہہ دینا کہ وہ تو کسی ایجنسی سے مال کھاتا ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. ایک اتنے بڑے مجتہد کے بارے میں کسی نے آ کر مجھ سے یہ نقل کیا کہ صاحب فلاں آدمی نے امریکہ سے اتنے بلین ڈالر لیے، اور اس کو کچھ نہیں پتا کہ اتنے بلین ڈالر کیسے کسی شخص کو دیے جاتے ہیں امریکہ کی طرف سے. اور اگر اتنے بلین ڈالر کسی شخص کے پاس جائیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے ساتھیوں کی کیا کیفیت ہونا چاہیے. کہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اتنے ڈالر آئے تو وہ زمین کے اندر تو نہیں پھنس دفن کر دیے جاتے نا، وہ کہیں نہ کہیں خرچ ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ خرچ ہوتے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. ایک مجھے کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا اور 10 آدمیوں کو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ گمراہ ہو گیا، پھر 100 آدمی 10 اور آدمیوں کو کہہ دیتے ہیں وہ گمراہ ہو گیا. تو جب سب ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں
تو امت وسطیٰ کہاں سے آئے؟ کہاں سے وہ امت وسطیٰ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جا کر باقی امتوں کی شفاعت کا پیغام لائے؟ اللہ کو کیا یہ بات پسند ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کر کہیں کہ اس کو جہنم میں بھیج دو، یا اللہ کو یہ بات پسند آئے گی کہ آپ کہیں کہ پروردگار ان کو جہنم میں مت بھیج، ان کو میرے اعمال سے نیکیاں دے کر ان کو جنت میں بھیج دے؟ کیوں ہم دعا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے؟ کیوں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے؟ کیوں کہا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ایسے ہوں جن میں کشیدگی ہو، اگر اس کا کوئی قصور ہو، اگر اس کا کوئی حق ہو تمہاری گردن پر تو اس کو معاف کر دو۔ وَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، اپنے مرنے والوں کو تو بھلائی سے یاد کرو۔ اب تو مرنے والوں کو بھی ہم بھلائی سے نہیں یاد کرتے، زندوں کی تو برائی کرتے ہی کرتے ہیں۔ اب تو ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ ہم مرنے والوں کی بھی برائی کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا، ایک بہت ہی محترم انسان نے آ کے مجھ سے اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں کہ میں دنگ رہ گیا۔ بڑی بات ہے کہ صاحب آپ مرنے والے کو مر گیا وہ بیچارہ۔ مجھے تو تعجب ہوا جب میرے بھائی کا انتقال ہوا، چھوٹے بھائی کا، تو ان کے ذمہ کچھ قرضے تھے، ہم نے جمع کیے پیسے کہ بھئی ان کے قرضوں کو ادا کریں۔ تو ایک ان کے دوست تھے، ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ اس سے انہی نے کئی لاکھ روپے، اچھی خاصی رقم، متنبہ رقم قرض لی۔ تو ان کا فون نمبر تھا، ان کو ہم نے فون کیا، اور وہ اہل سنت میں سے تھے۔ ہم نے ان کو فون کیا، ہم نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم فلاں کے بھائی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ان کا آپ سے انہوں نے قرض لیا تھا پیسہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ واپس کر دیں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ میں نے کیوں بھائی، کیا غلطی ہم نے کی؟ آپ دیکھیں میرے لیے وہ کتنا بڑا درس تھا، اور میں تو اس کے جواب سے ہل گیا۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے کیا جسارت کی آپ کی خدمت میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ قرضے ختم ہو جاتے ہیں؟ میرا کوئی قرضہ ان پر نہیں ہے، میرا کوئی قرضہ ان پر نہیں ہے، اور میں بالکل نہیں لوں گا۔ اتنی میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں، اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ ایک خطیب کا انتقال ہوا، ہمارے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ہم نے کہا ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں، اور یہ صاحب لوگ برہم ہو گئے، علماء کھڑے ہو گئے کہ صاحب اس کے لیے آپ فاتحہ پڑھوا رہے، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں میں نے سب چیز نہیں دیکھا، اس میں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کو کیسے پتا؟ سب کہتے ہیں آپ کہنے دیجیے میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، آپ نہیں پڑھنا چاہتے آپ مت پڑھیں۔ تو یہ ہدایت کی ہے اللہ کے رسول نے کہ وَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، اپنے مرنے والوں کو بھلائی سے یاد کرو۔ اب ہم اس پستی میں چلے گئے ہیں کہ ہم مرنے والے کی بھی عیب اکھیڑتے، گڑے مردے اکھیڑنا شروع کر دیتے، موت والے کے گھر بھی جاتے ہیں تو اس پر طنز کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں۔ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور یہ جو ہمارا اخلاق اتنا پست ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے افکار میں اتنی پستی اور تسلل آتا چلا جا رہا ہے، اس سے سربلند ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، ماؤں، بیٹنیوں، شاگردوں، دوستوں، علماء اعلام، طلاب علوم دینی، مبلغین اسلام سے انتہائی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم قرآن حکیم اور رسول اسلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اس پیغام پر غور کریں، اور باہمی رنجشوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے امت وسطیٰ بننے کی کوشش کریں، اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت
اور کیا عرض کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جو کچھ بھی ہے اس کو کسی طرح سے خلیج کو پاٹ کر گلے ملیں. مومن کو مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا حق نہیں ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے ہم کو کہ مومن اور مومن میں اگر اختلاف ہو تو 3 دن سے زیادہ اس اختلاف اور اس رنجش میں رہنے کا حق نہیں ہے مومن کو. تو میرا تو کلیجہ واقعا بہت تڑپتا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ میرے دوستوں کو شاید یہ میری بات پسند نہ آئے، لیکن میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر دستبستہ آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس خلیج کو پاٹ دیں اور اللہ کی خاطر امت وسطی بننے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات رحمة وغفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.